بھٹی صاحب آپ ابھی سن ہی رہے تھے, ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہی جو آج مریم بی بی نے باتیں کی, کچھ نیا آپ کو لگا ان کے خطاب میں؟ الحمدللہ اگلے 40 سال بھی خطاب کرتی رہیں تو کچھ نہیں لگے گا. اچھا, ہاں, مہنگائی کی وہ چیزیں گنوائیں کہ بھئی آٹا اتنا تھا ہم گئے, چینی اتنی تھی اب مہنگی ہو گئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک بتا دیں, مریم صاحبہ نے آخری مرتبہ کب شاپنگ کی ہے مہنگائی کی, یا کسی یوٹیلٹی سٹور سے, کسی سستے بازار سے, کسی بڑے شاپنگ مال سے, کہیں سے کوئی کی ہوگی؟ ان کا مہنگائی اور ہم تعلق کی کوئی نہیں, یہ تقریروں میں ہوتا ہے. یہ انہوں نے پوچھا ہوگا کسی سے کہ دال کتنے کی مل رہی ہے, گھی کتنے کا مل رہا ہے, تو بتا دیا ہوگا اس طرح تقریر. یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں ہی نہیں. کبھی رات کو اٹھ کے انہوں نے گیس کا ہیٹر چلا کے ساتھ لٹکے ہوں گے کہ اس میں گیس کیوں نہیں آ رہی, وہ سیدھے کیے ہوں گے بل کے بجلی کی لائن, بل والی لائن میں لگے ہوں گے کہ 2-3 انسٹالمنٹس کروائیں. کبھی ہوا کیا ہے آپ کی کوئی خبر آئی ہو کہ مریم صاحب آج سستے بازار میں تھیں اور وہاں چیزیں لے رہی, جمعہ بازار میں, اتوار بازار میں, یوٹیلٹی سٹور پہ, یا کسی بھی جگہ پہ؟ آپ نے کبھی پڑھی خبر؟ بات تو کرتی ہیں نہیں, میں خبر کی بات کرتا ہوں, میں خبر کی بات, تقریر کی نہیں. تقریروں میں ضرور ہے, تقریروں میں زیادہ تر لیڈران یہ باتیں کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. ایک سیاسی رہنما کی لگ رہی ہیں, سیاستدان ہی لگ رہی. میں نے پوچھا مریم نواز کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی بیگ ہاتھ میں لیے ہوئے سبزی دالیں یا نہیں, لیکن ہم نے انہیں یاد ہے آپ کو موٹر وے پہ ضرور دیکھا ہے کافی خریدتے ہوئے. تو کافی تو آج انہوں نے نہیں بتائی, نہیں وہ نہیں بتائی, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. ہمارے زیادہ تر لیڈران یہ باتیں عوام کی جو ہیں, یہ غربت کی, مہنگائی کی, یہ جلسوں میں ہی کرتے ہیں نا. نہیں, 80-90-100% کو بلیو می, یقین کریں, اللہ گواہ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے باقی 80-90% کے مسائل کے ہیں. ان کی ہماری دنیایں علیحدہ ہیں, ہماری چیزیں علیحدہ ہیں. تو وہ یہ ایک آخری جو اس پہ جو آپ نے کہا تقریر سنی, تو ایک یہ فیض آباد ہے ساتھ جہاں میں رہتا ہوں, تو اس کے ساتھ میں فیض آباد جاتا ہوں نا سم ٹائم, تو ایک بہت بڑی جوس کی دکان ہے. تو اس جوس کی دکان پہ وہ کیسٹ لگی ہوئی ہے ایک, جو کہتے ہیں کہ اچھا 20 روپے کا کلو, 20 روپے کا وہ ایک گلاس فلاں شیک, 40 روپے کا دوسرا, 60 روپے کا موسمی, فلانا فلانا, اس طرح ریٹ بتا کے پھر کہتا ہے لائن میں لگ جائیں, رش نہ ڈالیں. بندہ ہی کو نہیں ہوتا آگے, وہ کیسٹ بھری ہوتی نا, لائن میں لگ جائیں, رش نہ ڈالیں, سیدھے ہو جائیں. یار اس طرح نہیں آپ کو ملے گا, آپ لائن میں لگیں تو ملے گا, پہلے آئیں پہلے پائے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, یہ کیسٹیں پھنسی ہوئی ہیں. اچھا, اور یہ کیسٹیں پھنسی رہیں گی. بدقسمتی ہے میرے ملک کی کہ آج پھر ایک مرتبہ میری اس قیمتی زندگی میں سے 1 گھنٹہ میں نے ان پہ ڈسکس کر رہا ہوں, کیونکہ روزی روٹی ہے. اور مایوسی ہے ان لوگوں کے دیکھ کے کہ یہ کسی قابل نہیں ہوتے. یہ تنزانیہ میں بھی ہوتے تو وہاں بھی بک ہو چکے ہوتے, کسی مہذب ملک مہذب معاشرے میں ہوتے وہاں بک ہو چکے ہوتے, ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا A to Z تک. ہمارے ہاں جھوٹ بول کر, فراڈ کر 2 نمبری کر کے, دھوکہ کر کے, لٹ مار کر کے, اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس کرسی کا ہم حساب مانگ رہے ہیں, اسی کرسی کا حساب نہیں, اور اسی کرسی کو دھمکیاں. تو یہ بس لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو کوئی خاص فیوچر نہیں نظر آتا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات جو ہیں بھائی 3 چیزیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب واپس آئیں, آ کر اس پی ڈی ایم کو آگے بڑھائیں, اور وہ نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ نواز شریف نے واپس آنا ہے, نہ کچھ. اچھا ایک چیز دوسرا زرداری صاحب نے کیلکولیٹر لے کے بلاول کو پیچھے کر دیا, خود آگے کر دیا. جو ابھی تک فیصلے ہوئے اس میں آصف زرداری پھر سب پہ بھاری نکلے, زرداری سب پہ بھاری. چلیں جی, اویس توحید صاحب, ایک زرداری سب پہ بھاری ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے پی ڈی ایم کے سارے جو دعوے تھے, جو جلسے جلوسوں میں باتیں کی جاتی تھی, ان پہ پانی پھیر دیا یہ فیصلہ کر کے کہ وہ سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, سسٹم سے باہر نہیں ہونا چاہیے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ابھی جو پھر ریلیز ہیں ان میں وہی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو شاید ایک طریقے سے ماحول, وہ کہتے ہیں نا چارج اپ کرنے کے لیے آپ بات کر دیتے ہیں کہ جی استعفے آ گئے تو اسی دن یہ گھر چلے جائیں گے. ہو نہیں رہا, جو چیز ہو نہیں رہی اس کا ذکر ہم سن رہے ہیں. ساتھیہ دیکھیے, جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو جانتا ہے اس کو پتا تھا کہ نہ یہ کبھی بیک آؤٹ کریں گے, اور جو بھی زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست یا کمپرومائزز کی سیاست یا ان کی ویلنگ ڈیلنگ کی سیاست کو جانتا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کبھی بھی اپنی سندھ حکومت کی قربانی نہیں دیں گے. تو یہ تو میڈیا کے اندر اتنی ہائپ دی گئی, اور یہ مریم نواز صاحبہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تئیں اتنا بڑا اس کو ایک ہائپ دیا کہ نہیں جی یہ تو سب استعفے دے دیں گے. استعفیٰ دیکھیں, جو ہماری اطلاعات ہیں ابھی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی, اس کے اندر
زرداری صاحب نے ان سے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے، دیکھیں کہ مولانا صاحب ایک تو بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی لیگل ایسی کون سی شق موجود ہے، کون سی قانونی ایسی جگہ موجود ہے جس کے تحت اگر ہم سینٹ کے انتخابات سے بائیکاٹ کر دیں تو پھر سینٹ کے انتخابات رک جائیں گے؟ نہیں ہے جی دوسرا یہ کہ آپ کوئی گارنٹی ہمیں دے دیجئے کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی سینٹ انتخابات سے یا سندھ کی قربانی سے، یعنی اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کنونس نہیں کر پاتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ پھر میرے آپشن کو مانیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب جو کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو بات کی ہے کہ چودھری برادران جو ہیں ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن جائے اور ان کو کنونس کرے اور ایسی صورتحال بنے کہ پنجاب کے اندر وہ کوئی تبدیلی لا سکے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کو جو سینسس کے اوپر جو ناراضگی ہے، نالا ہے اس وقت وفاقی حکومت سے، اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے نالا ہے یا ناراض ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہاں پر بھی اپنا ایک انہوں نے بھی ایک مضبوط سعید غنی اور بقار بیدی وغیرہ کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ ایم کیو ایم کو بھی اس طرح کرے۔ تو وہ جو اپنی سیاست چلنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی ہو اور ایک لانگ مارچ جنوری کے بعد ایک لانگ مارچ ہو جس سے ایک امپیکٹ آئے۔ اگر آپ دیکھیں مریم صاحبہ جو ہے جنہوں نے آج استعفے پہ پہلے بہت زیادہ زور دے رہی تھی، مردان ہو سکر ہو، جو ہماری اطلاعات ساتھیہ وہ تو یہ ہے کہ نوڈیرو کے اندر بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ بھائی ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور اسی جگہ پہ ہم نے آپ کے والد نواز شریف کو کنونس کیا تھا بھٹو صاحبہ کے سوئم پہ کہ جی آپ 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں۔ دوسری بات اگر آپ مریم صاحبہ کی اگر اسپیچ سنیں، ان کی ریٹرک کو چھوڑ دیں، جو پولیٹیکل ریٹرک ہے اس میں ایک بات جو مجھے سگنیفیکنٹ لگی وہ یہ کہ پنجاب کارڈ پہ وہ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں کہ پنجاب کے لوگوں تم چھوٹے صوبے یہی تانے دیتے رہے ہیں کہ جی پنجاب اٹھے، تو پنجاب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ کھولنا چاہ رہی ہے، جو ہمارے اور آپ کی پہلے ایک جو پولیٹیکل انالیسس تھا کہ پنجاب ہی ایک آرم فورسز کا ایک ریکروٹمنٹ کا اسٹرانگ بیس ہے اور پنجاب کے اندر ہی نون لیگ کا یا شریف خاندان کا ایک ٹریڈیشنلی ووٹر ہے۔ بالکل صحیح، وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے یا سلیکٹرز کہہ کے، اور ابھی پنجاب کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ للکارا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو جا رہا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کے بیانات خواجہ سعد رفیق نے بھی کچھ دیے تھے، پنجاب کارڈ وہاں انہوں نے بھی پلے کیا تھا جلسوں کے اندر سعید قاضی صاحب، اور آج یہ جو بات کی گئی کہ تمام چھوٹے صوبے جو ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک پنجاب نہیں اٹھ کھڑا ہوگا تب تک اصل تبدیلی نہیں آئے گی، تو اب پنجاب اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ کیا اس سے کس کو کیا کنوے کرنا چاہ رہی تھی پنجاب کے حوالے سے اسپیشلی بات کر کے آج؟ اچھا وہ کیا کنوے کرنا چاہتی ہیں وہ تو الگ بات ہے، مگر جو آج ان کی گفتگو میں نے دیکھی آپ کے شو کے وجہ سے، میں نے ٹی وی لگایا اپنے گھر پہ جب آپ کی ٹیم آئی، دو چیزیں کنوے ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک ریئلائزیشن مجھے پی ڈی ایم کے پارٹ پہ لگتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کو گالی گلوچ بھی کی نہیں ہے، تو آج ایک وہ مہنگائی کا کارڈ اب کھیل رہی ہیں اور تھوڑا سا بیچ میں پنجاب بھی شامل کر دیا انہوں نے۔ ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو ان کا خیال تھا کہ جی جو سول سوسائٹی یا شغل سوسائٹی یا مڈل کلاس کے مسائل ہیں وہ اس ملک کے عام لوگوں کے مسائل ایک تو نہیں ہے، ایک تو یہ بات سمجھ آئی۔ دوسری بات یہ کہ اب مسئلہ ایک اور ہے، اب اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مریم صاحبہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اس طبقے کو 1000 روپے کا لیٹر پیٹرول ملے پھر بھی سستا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مریم صاحبہ ہوں، پی ٹی آئی میں لوگ ہوں، پیپلز پارٹی میں جو اشرافیہ وہ بیٹھی ہے، وہ پلتی اس مہنگائی پہ ہے۔ یہ جو قبضے گروپ ہیں جو پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اتنی مہنگی ہے کہ کوئی اس 99% غریب آدمی کسی مکان کے ٹکڑے کا یا ایک زمین کے ٹکڑے کا یا ایک چھت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ ان کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے بتائیں کون کون سے قبضہ گروپ ہیں جو ان پارٹیوں کے لیے، میں نام نہیں لیتا، ایک میں تو ایک آپ کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن ابھی شاید استعفیٰ دیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق، ان کی کیا وجہ شہرت ہے وہ دیکھ لیں۔ سوال یہ ہے، بھٹی ٹھیک کہتا ہے میرا بھائی اور میرا دوست ارشاد بھٹی کہ یہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ، اور میں بار بار کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو سڑکوں پر ہیں آج انڈیا میں، وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری پولیٹیکل پارٹیوں میں سے کوئی بندہ ہمارے اسٹیج سے آ کے تقریر نہیں کر سکتا۔ کیوں یار؟ اس پہ ذرا غور کریں نا، یہ 30 کلومیٹر پہ یہاں سے پر انڈیا ہے نا، یہی زمین ہے، یہی سب کانٹیننٹ، 5,000 سال کی جو تہذیب ہے یہاں پہ، یہی کے لوگ ہیں نا۔
بات یہ ہے کہ وہ چکوال کے ایک وقت تو تھوڑی ڈومنی تے گائے ساری رات. بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کا معاملہ نہیں ہے. پنجاب میں لوگ، میں نے آپ کے شو میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح پسے ہوئے ہیں جیسے غریب آدمی کے پی کے میں پسا ہوا ہے، بلوچستان میں پسا ہوا ہے، کشمیر میں پسا ہوا ہے، سندھ میں پسا ہوا ہے. یہ ایک قوم ہے. صحیح. جوتے کھانے والوں کی، ذلیل ہونے والوں کی ایک قوم ہے ہماری، اور مارنے والوں کی ایک قوم ہے. کوئی اس میں سندھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جب طبقہ بدل لیتے، جو ورلڈ کلب جو ہے جہاں یہ ڈیووس میں آتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں سارے مالکان اس گلوب کے، تو کیا وہ اپنی ذات پات کی بات کرتے ہیں؟ اس کی ذات یہ ہے، ان کا یہ نام ہے، ان کا رنگ گورا ہے، ان کا نو، ان کا مالیاتی سٹیٹس طے کرتا ہے کہ آپ کون ہے اور کون نہیں ہے. سوال مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام یہ اشرافیہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے، اور پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو ایک وقتی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ سولین اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہی ہے. بھائی لڑ کے اپنے مسئلے حل کر لو. اس میں میں کہاں ہوں؟ مہنگائی کہاں ہے؟ ذرائع پیداوار پہ تم دونوں باری باری قابض ہو، تمہارے پاس ہیں. یہ چینی کی مہنگائی کے تم بینیفیشری ہو، بھلے پی ٹی آئی میں ہو، بھلے نون لیگ میں ہو، بھلے پی 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 میں ہو، بھلے کہیں بھی ہو تم. تو میرا اس سے کیا لڑائی ہے؟ تم ہماری مہنگائی پہ، ہمارے خون چوسنے پہ تمہارا طبقہ پلتا ہے. 88% اس ریاست کو چلانے کے اخراجات ود ہولڈنگ ٹیکس سے عام آدمی دیتا ہے. یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور جب تک ان پارٹیوں کے منشور ان کی گفتگو اس طرف نہیں آتی